اپنے بیٹے کو بھی میں یہی کہوں گا, اپنے ابو کو بھی میں یہی کہوں گا, اپنے آپ کو بھی کہوں گا کہ سر اگر آپ نے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے, آپ کی عزت کا تقاضا ہے کہ آپ کمپیٹنٹ ہو جائیں. مگر میں یہ کسی بھی پاکستانی سے کہوں گا, وہ سمجھے گا میں نے تھپڑ مارا اور میرے خلاف گرج رکھے گا اور میرے خلاف سازشیں کرے گا. سوچیں ذرا. مجھے کہتے ہیں او اب مسلمان مولویوں کو کیوں سائنس سکھا رہے ہیں, اور ڈاکٹر انجینئر کو اسلام سکھائیں, مولویوں کو سائنس سکھا رہے ہیں. وہ سکھائی, ایک انجینئر کو اسلام سکھایا ہم نے, پورے دوالے ہوئے اس کے پیچھے پڑ گئے. ایک انجینئر کو اسلام آ گیا, پورے کے پورے اس کے خلاف فتوے لگا رہے, قتل کر دو. یہ تو کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کا ایگو جو ہے نا وہ لو اسٹینڈرڈ پہ سیٹل ہو گئے. سکھائیے نا اس ایک انجینئر کو اسلام. کیا کیا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ؟ سر میرا یہ سوال ہے, جو حدیث ہے کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا اور وہ سیدھا یروشلم میں جا کے رکے گا, تو ابھی جو دور چل رہا ہے یہ بارڈرز وغیرہ کا, ایسے دور میں یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ سوچ لیں, پھر حدیث بتائے گی کہ کیا ہونا ہے. کریں, چابی کے لیے تالا بنائیں اپنے ذہن میں, خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کو. چابی آپ کے پاس ہے حدیث کی, لوکل کسی تالے میں فٹ نہیں ہو رہی. اب آپ تالا کنسٹرکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ساری کی ساری تصویر یہاں ہو جائے گی. حدیث کتنی, اسی کے لیے کہتا ہوں نیوٹن کا لا ہے, تو نبی اسلام کی حدیث لا نہیں ہے, یہ بھی لا ہے. آپ کے پاس نبی اسلام نے چابی دے دی ہوئی ہے, اس کے اراؤنڈ تالا بنے گا اب, اینڈ یو ول بیکم 10 times the wiser. اوکے, لینڈسکیپنگ آپ خود سوچیں گے, آپ کا ذہن خود بتائے گا کہ اچھا یہ معاملہ ہوگا, ورنہ تو یار لینڈسکیپنگ آپ خود سوچیں گے, آپ کا ذہن خود بتائے گا کہ اچھا یہ معاملہ ہوگا, ورنہ تو یار واقعی نہیں جا سکتا خراسان کا لشکر ابھی. تو اس کا مطلب ہے اور بھی 2-3 چیزیں خود ہی پیدا کرنی پڑیں گی. سپوزیشنز بولتے ہیں ان کو. حدیث میں کچھ پری سپوزیشنز ہیں ادھر, وہ پری سپوزیشنز آپ نے ڈالنی ہے. اس کو ریورس انجینئرنگ بولتے ہیں. پری سپوزیشنز آپ ڈالیں گے, حدیث نے پری سپوزیشن نہیں دی ہوئی نا ادھر. سو آل رائٹ ان فرنٹ آف یو. آپ کو پتا ہے نا, میں نے جان کے انگریزی کے لفظ بولے اور سپیڈ میں بات کرنی شروع کر دی میں نے. پتا نا کیوں؟ so that people who know what I'm talking about would know what to do about it. ورنہ کیا ہوگا, بس میرے نا شاعری نا میرے بڑا ضروری ہے یہاں پہ. شاعری میرے خون میں, میرے دادا سے میرے ابا جی اور میرے ابا جی سے میں اور میرے بھائی, شاعری وی رائٹ پوئٹری نیچرلی. مگر سٹینڈرڈز ہوتے تھے زیادہ, شاعری کے کچھ اصول ہوتے ہیں, ایسے نہیں شاعری کر سکتے. تو ابا جی کو ہم کبھی شاعری نہیں سنا سکتے تھے, کیونکہ ابا جی جو استاد تھے تو غلط شعر سن کے تو پٹائی ہو جانی تھی میری, لٹری والی اصلی والی پٹائی ہو جانی تھی. تو ہم نے کبھی ابا جی کو شعر نہیں سنایا. بہرحال ایک دفعہ میرے احباب کے ساتھ میں بیٹھا, ایک شعر سنا رہا تھا, ابا جی نے سن لیا, تو ابا نے مجھے کہا کہ دوبارہ شعر نہ پڑھنا. سو آئی سیڈ اچھا نہیں پڑھیں گے. تو ظاہرہ پھر میں نے پوچھا, بھائی سے ہی پوچھا, تو اس نے اوزان درست کیے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو یہاں پہ, تو پتا ہے اوزان کا, یہ غلطی کیسے کر سکتا ہے. نہیں وہ غلطی ایسے نہیں ہوئی, وہ پڑھنے میں ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی پڑھنے سے منع کیا. کیوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, کہانی غور سے سنیں. اب مجھے اسٹینڈرڈ کا پتا تھا. اب جب مجھے کوئی دوست احباب کہتے ہیں نا ساحل کوئی تازہ غزل ہے کوئی سنانا, تو میں پتا ہے کہ ان کی طرف دیکھ رہتا ہوں کہ تمہیں سنا بھی نہیں, تمہیں کیا پتا چلے گا غلط ہے کہ صحیح ہے. It is not you're not the right people to recite my poetry to. You don't even know how to correct it. You need to understand. ایک دوسرا لیول بھی ہے پاکستان میں, تو وہ جن کو شاعری آپ سنا ہی نہیں سکتے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا. وہ ہر بار واہ کیا بات ہے, کوئی لفظ سمجھ آ گیا مجھے. ان کو چھوڑے نا, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایکچولی کلیم کہ یار مجھے شاعری کا پتہ ہے, میں اقبال اور شکیب جلالی کا پڑھا ہوا ہوں, ناصر کاظمی اور شکیب جلالی کی زمین میں خود بھی غزل لکھ لیتا ہوں. اوکے, میں آپ کو سناتا ہوں, مگر کیا آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے غزل جو ہے شعر جو ہے وزن میں نہیں ہے میرا, نہیں پتہ چلے, تو پھر میں آپ کو شعر نہیں سنا سکتا. میں آپ کو اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں ادھر, غور سے سمجھے میں کیا اسٹینڈرڈ کسے کہتے ہیں. ڈر گیا ہوں میں, آئی گیٹ اسکیئرڈ. ٹھیک ہے, میں قرات سیکھ رہا تھا نا, تو میرے استاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ہی از اے ینگ بوائے, ہی از 29 he's 26 at that time. He was 26. آپ کیا پتا 36 کے ہوں, ایکچولی اس سے بھی زیادہ ہوں گے. So I was 29 maybe 32 ایسا کچھ تھا. He was, اب وہ قرات مطلب ورلڈ لیول کا قاری ہے وہ بندہ, ورلڈ لیول کا. Okay, this man is one of the finest in all the 10 schools of قرات, and he we used to
اور مطلب 3 مہینے کا کورس ہوتا تھا. ہم نے 3.25 سال وہ کورس کیا میں نے اس کے ساتھ. 3.25 سال اس بندے کو نہیں چھوڑا ہم نے. ہم 11-12 بندے تھے کلاس فیلوز تھے. وی ڈڈ ناٹ لیٹ گو. فون پہ بھی دس واز سو ہی واز سو گڈ کہ ہم فون پہ کانفرنس کال پہ کرتے تھے کہ رات کی جب ایگزام دے رہے تھے تو ہی یوز ٹو آن دا فون ٹیل می کہ میری زبان کی طرح غلط لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب غور سے سمجھے میں کیوں بتا رہا ہوں. تو باقی کے خراج جب آتے تھے نا کسی کانفرنس پہ یا کسی اور وجہ سے, ہی یوز ٹو give the pedestal to the teachers. And I once asked him, I said, Qari sahab, why don't you just go? آپ کیوں نہیں قرات کرتے؟ He said, ان کے سامنے نہیں میں کر سکتا قرات. I know where I'm wrong. آپ کو تو پتا بھی نہیں میں کدھر غلط ہوتا ہوتا. یہ جن لیول پہ میں غلطی کرتا ہوں وہ ان کو پتا ہے, تو میں ان کے سامنے قرات کیسے کروں؟ غور سے سمجھے, اس کو سٹینڈرڈز کہتے ہیں. اسلام اور سٹینڈرڈز کتنی خوبصورتی سے بیس لیول قرات از دا بیسک نا, بیسک. تمہیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا تو آگے کیا چلے. بیسک قرات کی بیسکس کے اوپر بھی اللہ کس لیول پہ سٹینڈرڈ کر رہا ہے کہ الحمدللہ اور الحمدللہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک آیت اس طریقے سے پڑھی, الحمدللہ نعوذ باللہ کہہ دیا, الحمدللہ جو میں غلط پڑھا ہوں بھی تو آپ نے گناہ کر دیا. لٹرلی سب سے بڑا گناہ ہے الحمدللہ نہ کیا آپ نے تو, ہاں وسط حلق سے نہ نکالا تو گناہ ہے. ثواب اور گناہ, حرام اور حلال, لٹرلی قرات اتنی بڑی اور بیسک چیز ہے. اب مسئلہ کیا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. اب میں خالی قرات کی بات کر رہا ہوں. سٹینڈرڈ اسلام کیسے فٹ کرتا ہے, بیس کے اوپر پہلی بنیاد پڑی ہے اور کتنی پکی اینٹوں سے پڑی ہے کہ گناہ اور ثواب ڈٹرمن کر دیے. حضرت ام ایمن ایک دفعہ عہد کی لڑائی کے اوپر انہوں نے وار کرائی گیا, نعرہ لگا دیا. نبی اسلام ہر غزوے کے اوپر ایک خاص وار کرائے, ایک خاص نعرہ, ایک خاص مرکب کلمات کا سکھاتے تھے کہ اس موقع پہ ایسے پڑھنا تم نے. تو شی ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو, ان کی قرات درست نہیں تھی, تجوید درست نہیں تھی, سوری. تو تجوید ان کی, کیونکہ وہ عربین لوکل ڈائلیکٹ نہیں بولتی تھی, انہوں نے بولنا شروع کیا تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم اسٹاپ کر کے, ابھی آپ نے نہیں کچھ بولنا, بیکاز اس کا ایک خاص اثر ہے جو ہم نے آپ کو سکھایا ہے اور آپ غلط پڑھ رہی ہیں اس کو, آپ رک جائیں, آپ نہ بولیں. she was made to stop at the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے نہیں, کیونکہ آپ غلط طریقے سے غلط مخرج کے ساتھ یہ والا سارا معاملہ ہو رہا ہے آپ کے منہ سے. میں آپ کو بیسکس بتا رہا ہوں, بلکہ جو 4 سال کے بچے کو سکھاتے ہوتے ہم, 4 سال کے بچے کو, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. 4 سال کے بچے کے اسلام سٹینڈرڈ ایسے سیٹ کر رہا ہے. ہم نے کیا اسلام قرآن کے, حدیث کے, نبی اسلام کی سیرہ کے اندر نبی اسلام کی لائف کے سٹینڈرڈ ہم نے نیچے ایسے کیے اپنے ایمولیشن میں. سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ اوکے ہے, میں بھی مسلمان ہوں, اللہ کا لاکٹ پہنا ہوا ہے, میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں, میں نے کہیں سے ایک آیت یاد کر لی ہے تو میں اب اس کے تھرو قرآن پورا کا پورا اس کا مزاج سمجھ آ گیا مجھے. یہ ہمارے سٹینڈرڈز ہیں کہ تو اوکے کیسے ہے, ہاؤ آر یو اوکے ان دس, وائی ہو لیٹ یو ان دا روم باری. مجھے نا ابھی میں ٹی وی اسٹیشن بہت جاتا ہوں نا, تو مجھے نا ایک سٹینڈرڈ کے اوپر میں بات کر رہا تھا تو ٹی وی اسٹیشن والے بندے کہتے ہیں پاکستان میں سٹینڈرڈ بڑا لو ہے. ایک ٹائم تھا کہ ریڈیو پاکستان پہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی بے سرا نہیں ہو سکتا تھا, اور آپ دیکھو کیا چل رہا ہے. اور میں شوق میں آ گیا نا, سو یو گائز نو, سو سب کو پتا ہے, مگر جو اصلی کاز اس پہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا کہ سٹینڈرڈز کو اوپر کرنا, سٹینڈرڈ ڈیفائن کرنے ہیں اور ان کو اوپر لے کے جانا ہے. باقی ساری قوم خود ہی اوپر آ رہتی ہے. لیکچروں سے ایک ایک کر کے اپنا اپنا بیٹا پال لینے سے کچھ نہیں ہونا. سٹینڈرڈ کوالیفیکیشن کی ہوتے ہیں, کوالیفیکیشن کے سٹینڈرڈ اوپر کر دیں, اس کو میرٹ بولتے ہیں. میرٹ اوپر جائے گا, ساری کی ساری قوم اوپر چلی جائے گی. اس وقت کیا ہے, مذہبی لڑکی لڑکے کو دلاسا کیا ہے, ایسا کوئی خوش ہے وہ کہ اس کو اللہ نے کوئی وحی اتار دی نعوذ باللہ, جیسے کہ ہاں تجھے بشارت ہو گئی. اور باقی کو چھوڑے نا لیفٹ سائڈ کو, ان کو تو اسلام چاہیے ہی نہیں, آپ کو تو چاہیے تھا, آپ تو سٹینڈرڈز پہ آ رہے تھے. یہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بچاتے ہیں, بناتے ہیں, ابھارتے ہیں, اوج پہ لے کے جاتے ہیں. یہ میں آپ سے کہتا, صحابہ کے سٹینڈرڈ اوپر چلے گئے تھے کہ سوچ کی غلط قسمیں کون سی ہیں, کیسے پتہ چلے گا میری نچلی سوچ ہے یا اوپر کی سوچ, کیسے پتہ چلے گا. یو نیڈ ٹو ورک آن اٹ. ہمارے ٹی وی اسٹیشن پہ, ہمارے ریڈیو اسٹیشن پہ, ہمارے ہسپتالوں میں ہماری ورک شاپس کے اوپر جو ریناؤنڈ ورک شاپس ہیں, ہمارے انجینئر جنہیں کہہ رہا ہوں, ہسپتالوں میں ڈاکٹرز, نرسز,
ہمارے اسکولوں کے استاد چیک کریں اسٹینڈرڈ اور میرٹ کیا ہے. کوئی بھی آ جائے ٹیچر ہے, کوئی بھی آ جائے بس MBBS کیا ہو, کوئی بھی آ جائے انجینئر ہے بس ڈگری UET کی ہو, دیٹس اٹ. اسٹینڈرڈ یہ ہے. بس آپ کو بس, میں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جا رہا ہوں نا, 3-4 چکر لگ چکے ہیں میرے. ابھی 10-20-25 دنوں کی بات بتا رہا ہوں, رمضان اور اس سے پہلے والا ہفتہ ایک دن میں گیا لاہور میں. ابھی میرے ساتھ جو یوتھ کلب کے ہیں محمد علی, وہ میرے ساتھ ابھی گئے ہوئے تھے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں, وہاں پہ سائیکیٹرسٹ 2 بیٹھے ہوئے, ایک لڑکی اور ایک لڑکا. ڈرگ ایڈکٹس کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے لاہور کے ایک آگے کے علاقے میں. اور میں نے وی جسٹ وینٹ دیر فار اے ٹاک. ان کو ذرا پرسپیکٹو آف لائف دینا تھا. ہم نے ایک لڑکے کی امی نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ میرے بیٹے کو وہاں جا کے آپ کر سکتے ہیں نا. ایسے آف کورس, کیوں نہیں کر سکتے, چلتے ہیں جائیں. وہ علی بھی اللہ کا ولی ہے, آپ کو پتا ہے محمد علی. اس کو میں نے کال کی, ایکچولی ہی از دا ون ہو پشڈ می کہ آج چلیں, ورنہ میں نے ایک کیلنڈر پہ لاک کیا تھا اسے سر آج ہی چلیں. اینڈ وی وینٹ. یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں, ان دا لاسٹ 15-20 days. اور ہم ادھر گئے, 2 سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوئے. اینڈ آئی آسک, جنرلی آسک, کسی کو مطلب سوچ بھی نہیں سکتا کوئی نا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کیا کراتے ہو ادھر نا ان کے لیے. تو she was looking at me, she kind of knew me, I guess, I don't know, and she started coming up with weird techniques, جو کہ وہ جو صومالیہ میں جو پرانے قبیلوں کے جو چیف نہیں ہوتے, وہ جو کرتے ہوں گے نا کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے دماغی بیماری, وہ والے کام یہاں پہ ہو رہے تھے. اینڈ آئی سیڈ, آپ مجھے ویسے بتائیں نا, ایز اے میڈیکل پروفیشنل آپ کیا کر رہی ہیں, آپ کوئی سائیکالوجسٹ نہیں, سائیکیٹرک ایویلویشن کرتی ہیں, سائیکیٹرک میڈیسن کی فالوور ہیں. یو آر MBBS ڈاکٹر, یو پٹ 4 years after that, you're not a little girl, nor are you a boy. اور ایک سٹنگ سائیکالوجسٹ بھی تھا بائی دا وے. اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا کہ کس لیول کے اوپر وہ کیا کرتوت کر رہے ہیں ادھر. اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ نشہ تھوڑا سا دینا شروع کر دیں, ان کو بھی نشے ملے ہیں, ان کے اسٹینڈرڈ اوپر چل جائیں گے. ایسی اول فول قسم کی کہانیاں مجھے سنا رہے. اینڈ دین آئی آسکڈ محمد علی, آئی سیڈ یار مجھے لگتا ہے یہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں, یہ کچھ اور چل رہا ہے ادھر. جیسے نہیں وہ جو فراڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتے, خود ہی کسی نے کھول لیا, اپنے رشتے داروں کو کہہ دیا لوگوں سے پیسے لینے کے لیے, اور برابر کوئی بھی اینی تھنگ. بٹ ہی سیڈ نہیں سر, یہ it's legit. He said it's legit. And I said, I don't think it's legit. But even if it is legit, the standards at which they're running, those standards are not legit. ان کو ڈاکٹر کس نے بنایا, اصلی سوال یہ ہے. ان کو ادھر کس نے رکھا, چھوڑ دیں. ان کو ڈاکٹر کس نے بنایا, ان کو ڈگری کس نے دی تھی. سو میں 8-10 میں نے بیسک سوال کیا, اور میں نے اس طرح نہیں کیا کہ میں ان کو کوئی ایویلویشن کرنے آیا نا, میری نہ ہی نیت تھی نہ ہی میرا کوئی سوچ تھی ایسی. میں نے ان سے پوچھا یہ کر رہے ہو وہ کیا ہوتا ہے, یہ کر رہے ہو وہ کیا ہوتا ہے. اچھا چھوڑ دو, میں جو بھی کہہ رہا ہوں آپ نہیں کر, آپ کیا کرتے ہیں. تو کہتا ہے سر, لڑکا کہتا ہے سر ہم نا ملی گرام چیک کرتے ہیں, اگر وہ پہلے کتنی لے رہا تھا ہم اس کو ٹیپر ڈاؤن کرتے ہیں, اس کو ہیروئن اور دے رہے ہیں. سر اوکے, آپ ہیروئن دے رہے ہو, وائی. I mean, I know there's a way to handle all of this, but why? اس کے پیچھے سائنس ہے, وہ کیا ہے, کیوں دے رہے ہو. کہتے سر یہ تو آپ بے شک گوگل کر لیں. یہ جواب دے رہا ڈاکٹر, آپ بے شک گوگل کر لیں. And I said, میں تمہارا ٹیسٹ نہیں لے رہا ہوں, میں گوگل کر لوں گا تو ٹھیک ہے کہ نہیں. میں تو اسے پوچھا تھا تیری پیچھے سوچ کیا ہے, آپ بے شک گوگل کر لیں. جیسے کوئی میٹرک کا بچہ گوگل کر کے کوئی آرٹیکل پڑھ کے آ گیا اور ادھر لگ گیا اور اس نے کہا ہوگا آگے گوگل کر لیں, اور میں ان کو ہیروئن کے چھوٹے والے ٹیکے لگا دیتا ہوں کیونکہ ہم نے ٹیپر آف کرنے ہیں, اس کا وڈرال نہیں کنٹرول ہو رہا ہے اس وقت. اس نے نہیں بولا, یہ اس کو پتا نہیں تھا کیوں دے رہا ہے, بے شک آپ گوگل کر لیں. یہ ہیں وہ اسٹینڈرڈس. میرا ایک بہت اچھا دوست ہے, گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا ہے, وہ ابھی نیا ایسوسیٹ پروفیسر ہوا ہے, ویری کلوز ٹو می. ہی سیڈ کہ میں لا پڑھاتا ہے. کہتا ہے کتاب پڑھ. میں نے کہا تجھے تو لا آتا نہیں, تو کیا پڑھا. کہتا ہے لا کیوں نہیں آتا یار, کیسی باتیں کر رہا ہے. جسٹ بیکاز میں نے پریکٹس نہیں کی, میں نے پیپر تو دیا تھا نا. کب دیا تھا لا کا پیپر. اینڈ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ایویلویٹ ہم ایز ٹو کال ہم آؤٹ, اس کو امبیرس کرنے کے لیے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسی کون سی ٹیکنیک نکالی ہے پاکستان نے کہ اینیسن میں نے LLB کیا تھا نا. کب کیا تھا, 2010 میں کیا تھا. کب جب بھی کیا تھا اس نے. اس کے بعد اب وہ لا پڑھاتا ہے. ایک دن کلاس میں کیا ہوا, لا کی کتاب اٹھا کے اس نے اسٹوڈنٹ لڑکی کے سر پہ مار دی کہ یہ بہت سوال کر رہی ہے, مجھ سے نہیں ہوتا یار, وہ چھوڑ کے آ گیا.
اور مجھے کہتا ہے یار مجھ سے ہراسمنٹ ہو گئی ہے, میں نے لڑکی کو کتاب اور لا کی کتاب اٹھا کے مار دی کلاس میں, اور پوچھی جا رہی تھی, مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا رکھو اپنے پاس ہی, وہ غلطی سے اس کے سر پہ لگ گئی. اب مجھے بتا میں کیا کروں, غلطی سے لگ گئی, کوئی ایسا طریقہ بتا کہ کیس نہ ہو, تو کیس ہو تو میں لائر ہو گیا بتاؤں. تو اس لڑکی کو چھوڑ کہ جس کو تو نے کتاب ماری ہے, وہ اسٹینڈرڈ جس کے اوپر جس لڑکی نے تجھے سلیکٹ کیا ہے نا, بائی اس کی وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ خاتون ہے, اس لڑکی کو پکڑ جس نے تجھے ٹیچر رکھا ہے, وہ ہے اصلی مسئلہ. اس بیچاری کا کیا قصور اس کو تو نے کتاب مار دیا ہے, تیرا بھی اور اس لڑکی کا اتنا قصور جس نے تجھے ٹیچر رکھ لیا, وہ اصلی میں مسئلہ. یہ ہے میرٹس ہمارے. میں ابھی ٹی وی پہ پروگرام کرتا, 2.5 گھنٹے کا پروگرام کاٹ کے آدھے گھنٹے پہ انہوں نے لگایا. آپ دیکھنا, میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا فلسطین کے اوپر ٹیمپل کا مجھے بتا دیں مطلب کیا ہے. کہتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ میں بتا دوں گا پیچھے تیسرے ٹیمپل کے پیچھے اصل میں کہانی کیا چل رہی ہے, جس کے پیچھے ہمارا ایک بچہ قتل ہو رہا ہے اور تیسرے ٹیمپل کے پیچھے قتل ہو رہا ہے. وہ سیاست کے پیچھے نہیں, مذہب کے پیچھے قتل ہو رہا ہے. ان کا ٹیمپل سیاسی نہیں مذہبی ایلیمنٹ ہے. 2 طرح کے جیوز ہیں, ریبینک جیوز اور بیبلونین جیوز. ریبینک جیوز نہیں مارتے ہوتے, بیبلونین جیوز مارتے ہوتے مسلمان. غور سے سمجھ, ابھی میں بتا رہا ہوں اس کو آگے سے. پتہ ہے کیا, ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں. ساحل صاحب تو انگلش میں بول دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پتا ہے. اینڈ آئی سیڈ تو یہ کوئی مان رہا, میں تیری فیلڈنگ کر رہا ہوں, آئی ایم فیلڈنگ فار یو. میں چاہ رہا ہوں مولوی ٹرین ہو جائے, باہر آ جائے. میں چاہ رہا ہوں کہ مولویوں سے کی کمپٹنس ہو. میں تو کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ باہر سے بندہ لے کے آؤ, میں کہہ رہا ہوں مسجد سے نکالو بندوں کو, مطلب ڈیولپ کرو. نہیں, وہ اس کی فیلڈنگ بھی اس کو قبول نہیں, بیکاز میرٹ اتنا لو ہے کہ وہ والا بندہ بھی عالم ڈکلیئر ہو گیا. ایسا بندہ عالم ہو گیا. اب وہ کیا کروں, وہ ایگو چڑھ گیا بیچارے کا. ایگو کا لیول ہوتا ہے, وہ چڑھا دیا ہم نے. لو اسٹینڈرڈ ایگو 1 سیکنڈ میں اوپر چڑھ جاتا ہے, کیونکہ اسٹینڈرڈ بھی بیٹھا نا کہیں ایگو, تو کہیں آئیڈینٹی تو کہیں پہ ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے. لو اسٹینڈرڈ پہ ایگو آ گیا, پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی کا. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اس بندے کو کیسے بتاؤں کہ یار وہ تو انکمپیٹنٹ ہے. لوگوں کا بھلا کر. اپنے بیٹے کو بھی میں یہی کہوں گا, اپنے ابو کو بھی میں یہی کہوں گا, اپنے آپ کو بھی کہوں گا کہ سر اگر آپ نے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے, آپ کی عزت کا تقاضا ہے کہ آپ کمپیٹنٹ ہو جائیں. مگر میں یہ کسی بھی پاکستانی سے کہوں گا, وہ سمجھے گا میں نے تھپڑ مارا اور میرے خلاف گرج رکھے گا اور میرے خلاف سازشیں کرے گا. سوچیں ذرا. مجھے کہتے ہیں او اب مسلمان مولویوں کو کیوں سائنس سکھا رہے ہیں, اور ڈاکٹر انجینئر کو اسلام سکھائیں, مولویوں کو سائنس سکھا رہے ہیں. وہ سکھائی, ایک انجینئر کو اسلام سکھایا ہم نے, پورے دوالے ہوئے اس کے پیچھے پڑ گئے. ایک انجینئر کو اسلام آ گیا, پورے کے پورے اس کے خلاف فتوے لگا رہے, قتل کر دو. یہ تو کرتے ہیں. کیوں, آپ کا ایگو جو ہے نا وہ لو اسٹینڈرڈ پہ سیٹل ہو گئے. سکھائیے نا اس ایک انجینئر کو اسلام. کیا کیا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ؟ آپ کو اسٹینڈرڈ جس دن سمجھ آئیں گے نا, اس دن آپ کو اپنے آپ سے گھن آئے گی, خدا کی قسم گھن آئے گی. شیشہ نہیں دیکھ سکیں گے, ایک دم اسٹینڈرڈ کی سمجھ آ گئی, اسپیشلی اسلام کے اسٹینڈرڈ. اپنا آپ مکار, عیار, جھوٹا, شاطر, فراڈیا لگے گا آپ کو کہ یہ ہوں میں, یہ میری اوقات ہے. لوگوں کے سامنے میں جاتا ہی کیوں ہوں. آپ کو پتا ہے جتنے بھی صوفیاء ہیں نا, کیوں خانقاہوں میں بھاگ جاتے تھے؟ اپنا آپ دیکھا نہیں جاتا تھا ان سے, اسٹینڈرڈ پر چلتے تھے ان کو, اپنا آپ نہیں دیکھا جاتا تھا. پوچھا نا میں نے, ابھی بھی ہیں, جاتے تو کہیں نہیں ہے, اصلی اللہ کے ولی پہنچے ہوئے. کٹیا میں کیوں بیٹھے ہوئے تم, خود کو چھپایا ہوا ہے. یعنی اسے اپنے آپ سے چھپ رہا ہوں, لوگوں سے نہیں چھپ رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا آتا, اپنے آپ سے گھن آتی, الٹیاں آتی. جس کو پتہ چل جاتا ہے وہ نہیں بچتا, اس کو اپنی اصلی شکل نظر آتی ہے. وہ شکل پتہ کس کو نظر آتی ہے؟ وہ منکر نکیر کو نظر آتی ہے. اس قبر میں نا اصل میں ہماری اصلی شکل نظر آ جائے گی ہماری. یہ ایکٹنگ کرتا رہا ساری عمر, لوگوں کو یہ چتاتا رہا, بتاتا رہا, بناتا رہا, بناوٹیں کرتا رہا کہ تو بڑا ایکسپرٹ ہے, لوگ میری سنیں. ایک دفعہ نہیں مان سکا, نہیں آتا مجھے. آدھے سیکنڈ کے لیے اپنے آپ سے ہی مان لیتا اکیلے میں بیٹھ کے کہ نہیں آتا, پڑھ لیتا ہوں یا سیکھ لیتا ہوں. کیسے ایگو کرنے ہی نہیں دیتا. دیر از نو وے. آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹا معاملہ ہے, اللہ کی قسم 99% انسانوں کا ڈاؤن فال یہ ہے. گورے ہوں, کالے ہوں, غیر مسلم, مسلمان نہیں, کمپیٹنس کے اور آپ کے بیچ میں وہ ایک جھوٹی انا آ جاتی ہے
اور وہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں سر میں انکمپیٹنٹ ہوں. ایک دفعہ مسلمان لڑکے اور لڑکی سے کہہ رہا ہوں 20s میں قسم اٹھا لیتا اگر مجھے اجازت ہوتی ادھر 40 سال پلس نے نہیں ماننا, ایگو بہت بڑا ہو جاتا ہے. آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اپنی انکمپیٹنس مان لیں, اللہ کی قسم آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں کوئی لبرل, کوئی کسی قسم کی کوئی یہودی سازش نہیں ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے لیے اپنی انکمپیٹنس مان لیں. سب سے انکمپیٹنٹ بندہ حجابی لڑکی اور داڑھی والا لڑکا ہے, اور صرف اسی سے امید ہے. اس نے نہیں سیکھنا بس کہ نہیں میں بس کیونکہ مجھے قرآن حفظ ہو گیا یا حدیثیں آ گئی. یو نیڈ ٹو ٹیک دیز 3 things into play: your intellectualism, your politicism and قرآن حدیث. یہ تینوں کا کامبو لگے گا, آپ لوگوں سے زیادہ اٹریکٹیو کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. گوریاں کالیاں گورے کالے سارے آپ کے پیروں میں بھاگیں گے آگے, اتنے اٹریکٹیو ہو جائیں گے آپ. آپ کو اگر دنیا ہی چاہیے دنیا ہی لے لیں. ایٹ لیسٹ آپ اسلام کے اندر کمپیٹنٹ ہو جائیں. دنیا اسلام کا مطلب ہوتا ہے یہ 3 پلرز, ان میں کمپیٹنٹ ہو جائیں. جس دن آپ کمپیٹنٹ ہو گئے اس دن آپ کو آپ کے بچوں کی وجہ سے باقی کی دنیا تر جائے گی, آپ کی وجہ سے ترے نہ ترے. اسٹینڈرڈ اوپر کر دیں, فیل کریں مسلمانوں کو کہ نہیں تو ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا, فیل کریں. کوالیفائی یور سیلف ٹو ڈسکوالیفائی یور اون پیپل. کوالیفائی یور سیلف ٹو ڈسکوالیفائی یور اون فادر اینڈ مدر اینڈ بردر اینڈ سسٹر اینڈ یور سیلف. اتنی کوالیفیکیشن لے کے آئیں. عمار بن یاسر نے ایک دفعہ نا عمر خطاب کو حدیث سنائی. حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس کا دوسرا راوی لے کے, اور میں نہیں مانتا کہ راوی کے. حضرت عمار بن یاسر نے کہا میں اکیلا تھا جب نبی اسلام نے مجھے کہا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نہیں مانتا. انہوں نے پھر وہ کہا کہ نہیں میں اکیلا تھا. حضرت عمر ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے, لٹل اسٹک لے کے. حضرت عمر آگے بھاگ رہے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں مجھے بچاؤ, میں کیا کروں, میرا قصور نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں اسٹینڈرڈ کو میں نہیں توڑوں گا بس. ادروائز اینی ون کین واک ان اینڈ سے مجھے نبی اسلام نے حدیث سنائی. عمار بن یاسر دا ٹاپ آف دا ٹاپ. عمر خطاب نے کہا نہیں بھائی میں اسٹینڈرڈز نہیں نیچے آنے دوں گا. یہ میرے اور آپ کے ایگو کا سوال نہیں ہے, اللہ کی قسم آگ اصلی ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الجنہ حق الجہنم حق, اور میری بیٹی کو آگ میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ دیا ہوا ہے اپنی بچوں کو آگ سے بچائیں اور ان کو اس 3 لیول پہ کمپیٹنٹ کر دیں. آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ ایک دفعہ بس ہم نے شیشہ دیکھنا اصلی, بس اللہ کی قسم 3 4 5 6 سالوں کے اندر زمین آسمان کا فرق آ جانا. اور میرے اندر آئے آپ کے اندر آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے بچوں کو وہ میرٹ ملنے ہیں کہ انہوں نے پھر لگانی ہے وہ چست. بس یہ ہے اصلی کہانی. There is only one way of doing this. There is only one solution here. Raise the standards. Raise the standard of competence, the reality of competence. میرا بڑا بھائی ہے نا, he's very good at, I mean he's sunk into physics, like really. And he calls me up and whenever he asks a question about Islam or anything, and whenever I start giving reference to physics, I stop. I say نہیں یار analogy تو یہاں سے نکال, میں فزکس کی analogy تیرے سامنے نہیں دے سکتا. And he smiled and he says yeah I know دیں بھی مت کیونکہ میں پھر وہ فزکس کے اس ارے کے اندر تجھے ڈسکوالیفائی کر دوں گا, رادر کے اسلام کے ارے میں تجھے شاید کوالیفائی کروں گا. مجھے تیرا اسلام نہیں چاہیے, مجھے اپنا اسلام چاہیے. میں نے تو اپنے لیے سوال کیا ہوا ہے. سو یو نیڈ ٹو بی اسکیئرڈ آف دا مسلمس کہ یہ اس کے سامنے ہوائی بات نہیں کرنی, میں نے اس کے سامنے لیس دین 100% ایکوریٹ بات نہیں کرنی. مگر مسلمانوں سے ڈر ہی کوئی نہیں, کسی کو بھی ڈر ہی کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اسٹینڈرڈ ہی کوئی نہیں ہمارا. سو اٹس یہ چھوٹے مسئلے ہیں جن میں اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں. جو اصلی مسئلہ ہے وہ ہمارا کور کے اوپر کاز آف آل ایشوز از کہ ہم نے میرٹ بالکل اسلام کا میرٹ لو کر دیا. اسلام کا میرٹ ہائی کرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. I hope everybody is clear. I hope this turns out to be one of those sessions where we start to ponder upon ourselves. کسی اور کے بارے میں کچھ مت سوچا کریں. اللہ کے نبی اسلام نے شاہ فرمایا دوسروں کے معاملات سے بے نیاز ہو جاؤ. آپ لوگوں کے سٹینڈرڈز بعد میں بے شک اوپر ہے نیچے ہے, اپنے سٹینڈرڈز اوپر کرنے کے لیے
اب اپنی کہانی شروع کریں. I hope tonight it will be, سر ایک inshallah, کوشچن one of the game changers of all of our life, inshallah.